دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جاپان۔ دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ سعودی عرب۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ کس سورت کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو 3 مرتبہ اجڑ کے دوبارہ آباد ہوا؟ ٹیکسلا۔ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو اسلامی جمہوریہ کا دارالحکومت کہلاتا ہے؟ اسلام آباد۔ قیامت سے کتنے سال پہلے سب مسلمان مر جائیں گے؟ 40 سال پہلے۔ قیامت کے کتنے سال پہلے سورج مغرب سے نکلے گا؟ 1 دن پہلے۔ کس سورت کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچائے گی؟ سورہ کہف۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرانی نظر بد کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ بار بار پیشاب آنا بغیر کسی بیماری کے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا بتائی ہے؟ سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھنا۔ کون سی نماز چھوڑ دینا گویا سب کچھ تباہ ہو جانے کے برابر ہے؟ عصر کی نماز۔ وہ کون سی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ محبوب تھی؟ تہجد کی نماز۔ شادی شدہ عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، یہ محض ایک رسم ہے۔ وہ کون سی رسم ہے جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے؟ جہیز۔ وہ کون سا دن ہے جو روزے قیامت دلہن کی طرح تیار ہوگا؟ جمعے کا دن۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا کیا؟ جمعرات کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نور سے۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ روزہ۔ وہ کون سی عبادت ہے جسے کرنے سے اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے؟ سچی توبہ۔ کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان انگلیاں چاٹتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحت بہتر رہتی ہے۔ کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی تھی؟ جی ہاں، اسے بتایا جاتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے کس چیز کا ہی سوال ہوگا؟
نماز کے بارے میں ہوگا۔ کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر نکاح کے کنوارا ہوگا؟ نہیں، جنت میں سب کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ کون سی نماز سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی؟ ظہر کی نماز۔ بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیطان کو دعوت دینے کے برابر ہے؟ گانے گانا یا زور سے بولنا۔ بیت الخلاء میں کون سی دعا پڑھ کر جانا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ 70,000 بار۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو دکھاوے کے لیے پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ ریاکاری سے پڑھی جانے والی نماز۔ نماز میں خشوع و خضوع بڑھانے کے لیے کون سی صورت زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ الاخلاص۔ وہ کون سا خواب ہے جو آنے پر بہت جلد دولت ملنے کی علامت ہوتا ہے؟ خواب میں روٹی دیکھنا۔ خواب میں پانی کا بہاؤ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ رزق میں اضافہ۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ داخل نہیں ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں کس نے جمع کروایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیا سفر میں فجر کی نماز معاف ہو سکتی ہے؟ نہیں، سفر میں قصر کی اجازت ہے مگر معافی نہیں۔ سفر میں کتنی رکعات والی نماز قصر کر کے پڑھی جاتی ہے؟ 4 رکعات والی نماز کو 2 رکعات پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کون سا لباس پہنا؟ سفید لباس پہنا۔ سفید لباس پہننے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ وہ کون سی برائی ہے جو انسانوں کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ حسد کرنا۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ قناعت پسندی اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ شب برات کا روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ شب برات 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا منع نہیں ہے بلکہ بعض روایات کے مطابق مستحب سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے اور اسے خاص فضیلت کا حامل سمجھے تو یہ درست نہیں، کیونکہ اس حوالے سے کوئی مستند حدیث موجود نہیں ہے۔ بعض علماء اس دن کے روزے کو دیگر نفلی روزوں جیسے 13، 14، 15 تاریخ کے ایام بیع کے روزے میں شمار کرتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں، لیکن
اگر کوئی اسے فرض یا لازمی سمجھے تو یہ درست نہیں۔ کچھ علماء نے 15 شعبان کے روزے کو اس بنیاد پر ناپسند کیا ہے کہ بعض لوگ اس سے بدعت سمجھ کر مخصوص اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کا خاص روزہ رکھنے کی کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ مچھلی کا۔ کون سا مشروب پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ نشہ آور مشروبات۔